دوبارہ اگر حملہ ہوا تو ایران کسی بھی قسم کے حملے سے جواب دینے سے گریز نہیں کرے گا اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات سامنے آ چکی ہے، یہ بتایا جا چکا ہے ایرانی حکام کی جانب سے کہ اگر اس دفعہ دوبارہ حملہ ہوا تو تاریخ یاد رکھے گی کہ ایران کس طرح سے اس کے لیے جوابی کارروائی کرتا ہے اور جوابی حملہ کرتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے امریکی صدر کو بے وقوف قرار دیا، ساتھ ہی انہوں نے اندیا بھی دیا کہ اگر دوبارہ امریکہ کی جانب سے حملہ کیا جاتا ہے تو مستقبل میں ایران بھرپور طور پر مؤثر انداز میں جواب دیا جائے گا۔ بریگیڈیئر جنرل محمد پاکپور جو کہ پاسداران انقلاب کے سینئر کمانڈرز میں شمار کیے جاتے ہیں، ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ کمانڈر ان چیف ہیں بریگیڈیئر جنرل پاکپور، ان کا بیان سامنے آیا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ریٹریٹ کر رہے ہیں کہ اگر فیوچر میں دوبارہ امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تو اس سے بڑا حملہ کیا جائے گا جو ابھی قطر اور عراق کی فوجی ایئر بیسز پہ کیا گیا، اور انہوں نے امریکی صدر کو بے وقوف بھی قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ ریٹریٹ کیا کہ اگر امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملہ کیا جاتا ہے تو اگلا حملہ ایران کی جانب سے زیادہ مؤثر اور زیادہ بھرپور انداز میں کیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف نے کہا ہے کہ امریکہ کے صدر نے امریکی ٹیکس پیئرز منی کو، ان کے ریسورسز کو صہیونی ریاست کے لیے استعمال کیے ہیں اور امریکہ کو اس جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا۔ بالآخر اسرائیل امریکہ سے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے ان سے حملہ کروانے میں کامیاب رہا ہے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف نے یہ کہا ہے کہ امریکی صدر نے امریکی ٹیکس پیئرز کے ریسورسز کو ایک صہیونی ریاست کے لیے ایران سے جنگ میں خرچ کیا ہے اور اسی لیے انہوں نے امریکی صدر کو بے وقوف قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ اگر امریکہ کی جانب سے آئندہ حملہ کیا گیا تو ایران کی جانب سے پہلے سے زیادہ مؤثر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو قبول کیا ہے، سینئر ایرانی عہدیدار نے تصدیق کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب کو مبارک ہو، اسرائیل اور ایران نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ اگلے 6 گھنٹے میں ایران اور اسرائیل اپنے جاری مشن مکمل کریں گے۔ اگلے 12 گھنٹے میں جنگ کو ختم سمجھا جائے گا۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل بھی جنگ بندی شروع کرے گا۔ 24 گھنٹے بعد 12 روزہ جنگ مکمل ختم ہوگی، دنیا اسے سراہے گی۔ جنگ بندی کے دوران دوسرا فریق پرامن رہے گا اور احترام کرے گا۔ جنگ بندی برقرار رہی تو دونوں ممالک کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع کو 12 روزہ جنگ قرار دے دیا۔ بولے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو برسوں تک جاری رہ سکتی تھی، یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا اور ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ امریکی صدر کی جانب سے اعلان کیا گیا، ایران نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو بھی قبول کر لیا۔ سینئر ایرانی عہدیدار نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اسرائیل اور ایران نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے اور جو پلان سامنے آیا اس میں اگلے 6 گھنٹے میں ایران اور اسرائیل اپنے جاری مشن مکمل کر لیں گے۔ اگلے 12 گھنٹے میں جنگ کو ختم تصور کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے 12 گھنٹے بعد اسرائیل بھی جنگ بندی شروع کر دے گا اور 24 گھنٹے بعد 12 روزہ جنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ دنیا اسے سراہے گی۔ جنگ بندی کے بعد اس دوران دوسرا فریق پرامن رہے گا اور احترام کرے گا۔ جنگ بندی برقرار رہی تو دونوں ممالک کو مبارکباد وہ دیتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان حالیہ تنازع کو 12 روزہ جنگ قرار دیا۔ بولے یہ ایسی جنگ ہے جو برسوں تک جاری رہ سکتی ہے، یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر سکتی تھی لیکن ایسا نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ایران کے پاسداران انقلاب کے اور مزید بھی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پہلے ٹیلی فون کیا اور
तमाम तर जंग बंदी से मुताल्लिक़ इस बात पर डिटेल्स बताईं और पीर की दोपहर को ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर ने पहले इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से रब्ता किया और जंग बंदी के प्लान को शेयर किया और उसके बाद उन्होंने इस बात पर एग्री किया, जिसके बाद अमरीकी सदर और नायब अमरीकी सदर जेडी वैंस ने अमीर कतर से रब्ता किया और फिर ईरान से रब्ता करके जंग बंदी पर इत्तफाक किया गया। मज़ीद भी डिटेल सामने आ रही हैं और उसके मुताबिक अमरीकी सदर जेडी वैंस, सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ ने तमाम तर चैनल्स के ज़रिए ईरानी हुक्काम से रब्ता किया और ये राब्ते बिलवास्ता और बिलावास्ता थे, जिसमें ईरान को जंगबंदी पर कायल करने के लिए तजावीज़ शेयर की गई और ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल ने इस बात पर जंगबंदी पर इत्तफाक किया है कि अगर ईरान मज़ीद हमले नहीं करता तो इसराइल भी मज़ीद हमले नहीं करेगा। डिटेल्स मज़ीद सामने आ रही हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस और मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ ने ईरान से बैक चैनल बिलवास्ता और बिलावास्ता राब्ते किए और जंगबंदी पर उन्हें कायल करने की कोशिश की और ईरान की जानिब से अगर कोई हमला नहीं किया जाता तो इसराइल भी ये हमला नहीं किया करेगा और इस तरह जंगबंदी पर मुकम्मल तौर पर इत्तफाक हो गया है। ईरान की जानिब से आमादगी जाहिर की गई कि ईरान भी मज़ीद हमले नहीं करेगा और ये डिटेल्स अब कंफर्म हो रही हैं, तफसीलात सामने आ रही हैं। अमरीकी सदर ने जो ऐलान किया उसके पीछे पूरी एक मशीनरी काम करते हुए नज़र आ रही है। जिस तरह कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन थे उसमें नायब सदर मार्को रूबियो और स्टीव विटकॉफ ने ईरान से रब्ता किया। अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा गया है कि इसराइल और ईरान की जानिब से जंगबंदी दुनिया के लिए एक बहुत बड़े दिन का ऐलान है, खुशगवार दिन है। उन्होंने इस दिन को खुशगवार करार दिया। इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंगबंदी को अमरीकी सदर ने खुशगवार दिन करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस जंगबंदी की कोई हद नहीं है, ये लामहदूद है और हमेशा रहेगी। ये जंगबंदी दायमी रहेगी, यानी मुकम्मल जंगबंदी का वो ऐलान कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए नहीं है। ये जंगबंदी वो दायमी बता रहे हैं कि ये जंग बंदी मुकम्मल तौर पर रहेगी। अमरीकी सदर ने इस दिन को बड़ा दिन करार दिया और दुनिया के लिए इस दिन को खुशाइन करार दिया कि इस दिन ये जंग बंदी हो चुकी है।